بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 9th کلاس پنجابی گیس پیپر۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے، یہاں پر دیکھیں گے آپ لوگ، اور آپ لوگوں کو میں یہ گیس پیپر PDF میں بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایزیلی اسے پڑھ سکیں۔ اب اس میں دیکھنے ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک ٹیسٹ ٹائپ آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ اس میں جو شارٹ کویسچنز ہیں اسٹوڈنٹ، یہ وہ والے شارٹ کویسچن ہیں جو ہمارے پریویس بورڈز میں، ہمارے 5 سال اب بورڈ پیپر میں، پاسٹ بورڈ پیپر میں بار بار رپیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والے شارٹ کویسچنز ہیں۔ اس میں یہاں پر دیکھیں گے یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں کویسچن نمبر 1 سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں کیا ارشاد فرمایا، اس سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں یہ یہاں تک، ٹھیک ہے، اور یہ بنتے ہیں ہمارے پاس 34 ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے اسٹوڈنٹ۔ انشاءاللہ انہیں میں سے کافی آ جائیں گے آپ لوگوں کو، کیونکہ جو بار بار چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں اکثر یہی آ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہی رپیٹ ہوتی ہیں، اور وہی سیکنڈ ٹائم بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں آپ کے جو پاسٹ پیپر ہیں پریویس ایئر کے، ٹھیک ہے، جس طرح ابھی جو ہے 2021 چل رہا ہے، آپ 2020 کے پیپر دیکھ لیں، 29 کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، 2019 کے دیکھ لیں۔ اس سے آپ کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیپر کہاں سے کیسے آیا، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات شارٹ کویسچن تو مل گیا آپ کو، MCQs بھی بہت جلد دے دوں گا انشاءاللہ۔ پیپر سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو MCQs بھی دے دوں گا نیکسٹ ٹائم۔ یہاں پر دیکھیں گے، یہاں ہمارے پاس نیکسٹ ہے نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ سب کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم اردو کے پیپر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی بالکل اسی طرح یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے جو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے۔ اب اس میں کتنے پیراگراف ہیں، جو امپورٹنٹ پیراگراف ہیں وہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس تقریباً 18 ہے، ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ پیراگراف ہیں جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے PDF میں اسے کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اب اور دیکھ لیجیے ہمارے پاس جو اشعار آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ہمیں تشریح کرنی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو بتا دوں جب آپ لوگ تشریح کرتے ہیں تو ایک شعر کی تشریح کم از کم 1.5 سے 2 پیجز پر ہونی چاہیے، اس سے آپ کے کافی اچھے مارکس مل جاتے ہیں۔ کئی اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، آدھے پیج کی تشریح کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اتنے سے کوئی مارک آپ کو نہیں ملتے۔ آپ کا ایک شعر 1.5 سے 2 پیجز کا ہونا چاہیے، اور اس میں ریلیونٹ شعر بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جو سبق میں یوز کیے ہوئے ہوں یا پچھلی کلاس میں یوز کیے ہوں، ریلیونٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس بڑی اچھی کی بکس ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کے پاس۔ اب یہاں پر دیکھیں جی ہمارے پاس یہ اشعار جو ہیں، یہ ہمارے پاس آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ہمارے پاس 40، ٹھیک ہے، 40 ہیں، XL لکھو یہاں پر، یہ 40 ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جو بار بار رپیٹ ہوئے ہیں، یہ وہ والے آپ کو لکھ کر دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو انہی میں سے پیپر آ جائے گا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس غزل کے اشعار، پہلے تھے ہمارے پاس نظموں کے اشعار، اب تھے غزل کے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس غزل کے اشعار ہیں جو امپورٹنٹ اشعار ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 14، ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں جنہیں درخواستیں بولتے ہیں، درخواست ہیں، یہ ہمارے پاس 10 ہے، ٹھیک ہے، یہ 10 ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ انہیں ایک بار پڑھ ہی لیں گے، یاد کرنا تو دور کی بات، پڑھ ہی لیں گے تو آپ انہیں اچھی طرح سے تیار کر سکتے ہیں اور پیپر سولو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے 95% مارکس آ سکتے ہیں اگر آپ انہیں اچھی طرح سے پڑھ ہی لیں گے۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس خط تحریر کیجیے۔ ایک کویسچن آتا ہے، اس میں ایک خط دیتے ہیں ہمیں، وہ تحریر کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہیں 11، ٹھیک ہے، 11 ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہانی آپ نے لکھنی ہوتی ہے، اور کہانی میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگوں کی 4 پیجز کی ہونی چاہیے، 3 سے 4 پیجز کی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اچھے مارکس ملتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو خط تحریر کرنے کا کہا گیا، یہ 1 سے 1.5 پیج کا ہونا چاہیے، اور خط کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اس فارمیٹ کے اکارڈنگ خط ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو درخواست ہے اس کا بھی ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ کہاں پر آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فارمیٹ کے اکارڈنگ لکھیں گے تو اچھے نمبر بھی آ جاتے ہیں۔ کئی اسٹوڈنٹ کے کئی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا فارمیٹ کیا ہے، سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا بات پہلے لکھنی ہے اور اینڈ کیسے کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن آتا ہے جو ہمیں اس طرح سے دیتے ہیں، الفاظ کو جملوں میں تحریر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ہیں یہ ہیں 41، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود ہی سے لکھنا چاہیں تو اچھے سے لکھ سکتے ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہوتے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس الفاظ ان کی جمع لکھنی ہو، جو واحد ہے ان کی جمع لکھنی ہے، جو جمع ہے ان کی واحد لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ الٹ نہیں کرنا، کئی اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا جمع لکھا ہوا ہے یا واحد لکھا ہے اور اس کا واحد لکھنا ہے کہ جمع لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے پی ڈی ایف میں کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تاکہ آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں یاد کر لیں گے ایک بار اچھی طرح سے۔ یہ یہاں پر آ جانا اپنے براؤزر میں، کوئی سا براؤزر یوز کریں، آپ کروم یوز کر رہے ہیں، فائر فوکس یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور گوگل عام یوز کر رہے ہیں، سمپل یوز کریں، آ کر آپ نے سرچ کرنا ہے۔ یہاں پر سرچ بار میں اس طرح سے لکھنا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آ جائیں گے اور آپ نے لکھنا ہے ویلکم اکیڈمی، اسپیلنگ بالکل ٹھیک لکھنے ہیں اسی طرح سے ویلکم اکیڈمی 1 2 3 جیسے آپ لوگ لکھیں گے۔ یہ دیکھیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اکیڈمی 1 2 3۔ یہ دیکھیں اسپیلنگ بالکل ٹھیک لکھیں گے، آپ کے پاس بالکل ٹھیک ڈیٹا آئے گا، فرسٹ پر ہی ویب سائٹ آ جائے گی کچھ اس طرح سے۔ اگر آپ غلط لکھیں گے تو آپ کے پاس ویب سائٹ اوپن ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں نے صحیح ڈیٹا لکھا تو میرے پاس فرسٹ پر ہی ویب سائٹ آ گئی ہے۔ اس پر کلک کرتا ہوں میں، جیسے میں کلک کرتا ہوں میرے پاس پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو جاتا ہے۔ جو کمپیوٹر اینڈ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں ان کے پاس اس طرح سے پیجز نظر آ رہے ہوں گے اوپر، ٹھیک ہے۔ ہوم، میگا مینیو، لیکچر، اسمارٹ سلیبس، پیرنٹ اسکیم، ایم سی کیو، شارٹ کویشچن۔ آپ کا کوئی بھی ان میں سے کام کا نہیں ہے، آپ نے آ جانا ہے تھرڈ آپشن پر۔ فرسٹ ہے ہوم، تھرڈ ہے سیکنڈ ہے میگا مینیو، تھرڈ ہے لیکچرز۔ آپ نے لیکچر پر کرسر لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، ماؤس کا نشان ایسے آپ لوگ لائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تھرڈ آپشن پر آ جانا ہے، گیسٹ پیپر لکھا ہوا ہے، گیسٹ پیپر پر کرسر لانا ہے تو آپ کے پاس 2 کلاسز آ جائیں گے۔ مے بھی آپ کے پاس 3-4 کلاسز آ رہی ہوں، 10th کلاس، 12th کلاس، 11th کلاس، 9th کلاس، لیکن آپ نے 9th کلاس پر کلک کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں گیسٹ پیپر پر میں نے کرسر لایا، پھر میں 9th کلاس پر کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے میں کلک کرتا ہوں میرے پاس دیکھیں گے یہاں پر کافی سارے آپ کے پاس آپشن آ رہے ہوں گے، لیکن میرے پاس یہ دیکھیں 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس 4 5 6 7 8 9 10 نیچے تک کافی بڑی لائن ہو۔ یہاں پر آ کر آپ نے اپنی ریٹنگ بھی دینی ہے کہ یہ آپ کو گیسٹ پیپر کیسے لگ رہے ہیں، جس طرح یہ دیکھیں میں نے ریٹنگ دے دی ہے، ٹھیک ہے، 3 ہو گئے۔ اس طرح آپ کسی بھی جگہ پر ریٹنگ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3rd نمبر پر دیکھنا پنجابی لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے ورڈ گیس، ٹھیک ہے۔ گیس پر آپ نے کلک کرنا ہے، ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کلک کرتا ہوں میں گیس پر، جیسے میں کلک کرتا ہوں میرے پاس دیکھیں یہ پی ڈی ایف کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے، اس پر کلک کر کے آپ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ خود پڑھ سکتے ہیں اپنے موبائل میں جب آپ کا دل کرے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ چینل اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔